السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی روزہ 9 محرم کا رکھنا ہے یا 9 اور 10 کا رکھنا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ روزے 2 رکھنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، بلکہ اس طرح بات سمجھے کہ شروع اسلام میں یہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا یہ فرض تھا۔ پھر رمضان المبارک کے روزے جب سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے رمضان کے، تو پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی جی۔ پھر اس کا اختیار دے دیا کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ خیر قصہ مختصر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی مخالفت میں یہ بات کہی تھی کہ لئن بقیت الی قابل، ایک حدیث میں ان عشت الی قابل، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن آئندہ سال محرم نبی علیہ السلام کی زندگی میں دوبارہ نہیں آیا۔ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 2 روزے رکھنے ہیں؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے یہ بات سمجھیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو، اس ارشاد کو کس طرح سمجھا، ایک بات۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا، جب کہا نا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں عاشورہ جو ہے وہ مجھ سے فوت نہ ہو جائے۔ مطلب کہ پتہ چلتا ہے کہ اگر میں صرف 9 کا روزہ رکھوں گا تو عاشورہ محرم جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، مطلب اس کی فضیلت ختم ہو جائے گی، جو کہ سال گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ روزے کی اتنی فضیلت ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑی شاندار اور جاندار اور بہترین سند کے ساتھ جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں یہ قول موجود ہے۔ 7839 نمبر پر کہتے ہیں، عطا کہتے ہیں کہ انہ سمع ابن عباس یقول فی یوم عاشوراء خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشرہ، یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے عاشورہ کے روزے کے حوالے سے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ تو یہ بڑا شاندار فتویٰ ہے ان کا، جو کہتے ہیں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ تو یہی بات صحیح ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے تہذیب الاثار طبری کی، اس میں 660 نمبر روایت ہے، وہ عبداللہ بن عباس کا قول وہاں پر یہ موجود ہے کہ یوم عاشورہ اور اس سے 1 دن پہلے 1 دن بعد میں بھی روزہ کرتے تھے، مطلب عاشورہ سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد۔ تو لہذا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ کسی وجہ سے اگر 9 محرم کو روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ 10 کے ساتھ 11 کا ملا لے، تو اس طرح یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی اور عاشورہ کا روزہ بھی رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یکفر السنۃ الماضیہ جی۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ وہ بھی عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے جی۔ جس طرح کہ مسند ابو داود الطیالسی میں 1308 نمبر روایت ہے اور سند اس کی صحیح ہے۔ اسود بن یزید تابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے بڑھ کر عاشورہ 10 محرم کے روزے کا حکم دیتے کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد کی بات ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ
کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کی زندگی کے بعد بھی جو اس روزے کا حکم دیا کرتے تھے، تو لہذا صحابہ نے جو دین سمجھا ہے وہی صحیح ہے۔ تو عاشوراء کا روزہ کب رکھنا چاہیے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا ہے، تو یہ منسوخ والا معاملہ علی رضی اللہ عنہ کو یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کو سمجھ نہیں آیا، آج کے علماء کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ واہ جی واہ۔ پھر سونے پہ سہاگا، وہ یہ کہ صحیح بخاری کے اندر 2003 نمبر حدیث ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے خطبہ دیا۔ وہ حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عاشوراء کے دن ممبر پر سنا۔ یہ راوی بیان کرتے ہیں حمید بن عبد الرحمن کہ انہ سمع معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما یوم عاشوراء، یعنی کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے عاشوراء کے دن ممبر پر سنا، انہوں نے کہا کہ اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کدھر گئے ہیں؟ اینا علماؤکم، یعنی تمہارے علماء کدھر گئے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ عاشوراء کا دن ہے، اس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے، لیکن میں روزے سے ہوں، اور اب جس کا جی چاہے روزے سے رہے اور میری سنت پر عمل کرے، اور جس کا جی چاہے نہ رہے۔ تو یہ دیکھیں ممبر پہ کھڑے ہو کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو اگر 10 محرم کا روزہ نہ رکھنا ہوتا یا 10 کا وہ 9 میں کنورٹ ہو چکا ہوتا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روزہ نہ رکھتے، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی ایک صحابی ہی مخالفت کر دیتا جو سامنے اس وقت بیٹھ کے ان کا خطبہ سن رہے تھے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور پھر امیر معاویہ کا خطبہ سننے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، کسی ایک نے بھی جناب عاشوراء کے روزے کا انکار نہیں کیا۔ لہذا 10 کا روزہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کے ساتھ مخالفت کرتے ہوئے 9 کا روزہ ساتھ میں لا لیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔